إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 92 ہے، یعنی 9/2 سورۃ الحج کے اعتبار سے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 27ویں آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی. پچھلی نشست میں 27ویں آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے ذکر کیا تھا، بس ایک لفظ کے معنی کے اعتبار سے، لیکن آج کی اس تفسیر میں 27ویں آیت کریمہ کی جو تفسیری معلومات یعنی آگے کی جو معلومات ہیں وہ دینے سے قبل 26ویں آیت کریمہ کا کچھ حصہ یعنی رہ گیا تھا، کسی وجہ سے میں ذکر نہیں کر پایا، تو اسے آج میں ذکر کر دیتا ہوں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اس آیت کریمہ سے متعلق کچھ باتیں ہیں، وہ ذکر کر کے پھر انشاءاللہ جو آنے والی آیت کریمہ ہے، حالانکہ اس کا آغاز ہو چکا تھا، پھر بھی اس کا کچھ حصہ رہ گیا ہے، وہ آج ذکر کر دوں گا انشاءاللہ. اس آیت کریمہ سے متعلق ایک بات یہ ہے کہ اہل علم نے اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کیے ہیں کہ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اس آیت کریمہ سے ایک نمازی کے لیے کپڑے کا پاک ہونے کی جو شرط ہے وہ اس آیت کریمہ سے استدلال کیا اہل علم نے. ایک مصلی کا نماز پڑھنے کے لیے کپڑے کی بھی طہارت ہونی چاہیے، کپڑا بھی پاک ہو، کپڑا بھی طاہر ہو، تب جا کر کے اس کی نماز صحیح ہوگی. اس کی نماز کی صحت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ کپڑا پاک ہو. اس آیت کریمہ سے کیسے استدلال؟ اس کو اصول فقہ کی زبان میں کہتے ہیں مفہوم الموافقہ، اسے کہتے ہیں نا من باب اولا. شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ کی جو الشرح الممتع ہے، اس کا جو بالکل آغاز کا جو حصہ ہے نا، جس میں شروط الصلاح پر جو گفتگو ہوئی ہے طہارت کے مسائل کے بعد، شروط الصلاح کے لیے طہارت کا ایک شق ہے وہ بھی، اس پر گفتگو کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ اہل علم کہتے ہیں کہ فَإِذَا أَمَرَ اللَّهُ بِتَطْهِيرِ المحل نماز پڑھنے کی جگہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ طَهِّرْ بَيْتِيَ، میرے گھر کو صاف کریں. کس کے لیے؟ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یعنی گویا کہ القائمین والرُّكَّعِ السُّجُودِ، نمازی کے لیے. القائمین حالت قیام کو بتایا جا رہا ہے، والرُّكَّعِ السُّجُودِ رکوع اور سجود کو بتایا جا رہا ہے. تو ایک مصلی کا جو محل، جو جگہ ہوتی ہے، اس کی صفائی کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. کہا کہ فَإِذَا امر اللہ بتطہیر المحل الذي هو منفصل عن المصلی، جو جگہ ہے وہ مصلی سے لگا ہوا ہے کہ جدا ہے نا، جو جگہ ہے وہ تو مصلی سے جدا ہے، اس کی تطہیر کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کو پاک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو کہا کہ واللباس الذي هو متصل به، جو لباس ایک مصلی سے لگا ہوا ہے، کہا کہ اس کا جو حکم ہے، سبحان اللہ العظیم، کہا کہ اس کا جو حکم ہے من باب اولا، فیکون الامر بتطہیرہ من باب اولا، تو اس کی تطہیر کا حکم بدرج اولا ہے. جگہ کی تطہیر کا حکم دیا جا رہا ہے جو مصلی سے بالکل جدا ہے. جب اسی کی پاکی کی اتنی تاکید کی جا رہی ہے، تو جو لباس ایک مصلی سے لگا ہوا ہے، متصل ہے، اس کی پاکی بدرج اولا. یہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یعنی کسی بھی عالم دین کی طرف نام لے کر کے نسبت دیے بغیر کہا کہ جو ہے قالو، یعنی اہل علم ایسا کہتے ہیں، یہ آپ نے استدلال کیا ہے. ایک دوسری بات اس آیت کریمہ سے متعلق، قاضی بیضاوی رحمہ اللہ، عبداللہ ابن عمر معروف ابو سعید ان کی کنیت ہے، 6ویں صدی ہجری کے اواخر میں آپ کا انتقال ہوا، 685 یا 691، بہرحال 7ویں صدی ہجری کے اواخر میں آپ کا انتقال ہوا ہے.
قاضی بیضاوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اس بات کو ذکر فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ اللہ رب العالمین نے نماز کے یہاں پر ارکان بتائے ہیں، نماز کے ارکان، کہا کہ القائمین حالت قیام پر دلالت کر رہا ہے، الرکع سجود رکوع اور سجود، یہ تینوں نماز کے ارکان ہیں۔ قیام نماز کا رکن ہے، یہ بھی نماز کا رکن ہے، سجدہ رکوع بھی نماز کا رکن ہے، قرات وہ بھی نماز کا ایک رکن ہے۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں نماز کے 3 ارکان بتائے گئے ہیں، کہا کہ مستقل بذات خود قیام ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے۔ جب تینوں کی اپنے آپ میں جب منفرد ہوں، الگ ہوں، علیحدہ ہوں، فی نفسہ سجدہ ایک رکن ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کی اپنی مکانت ہے، کیف وقد اجتمعت، ایسے آپ نے کہا جب تینوں جمع ہو جائیں تو اس کی مطلب کتنی عظمت ہو جاتی ہے اس کی، یعنی ایک آدمی حالت سجدہ میں ہے، ایک آدمی حالت رکوع میں ہے، قیام کی حالت میں ہے، فی نفسی وہ ایک ایک رکن اپنے آپ میں ایک بڑا مقام رکھتا ہے۔ یعنی مستقل نماز کی بات کرتے ہیں تو جہاں سبھی ارکان جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے کتنا قریبی ہو جاتا ہے وہ، یہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے بارے میں کہا۔ ایک اور دلچسپ بات جو یعنی علامہ ابو الثناء العلوسی رحمہ اللہ، ان کی تفسیر ہے روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی۔ میں ضمناً ایک بات کہہ دے رہا ہوں، ابھی اچانک یاد آئی مجھے، ابھی اچانک، کہ کل ہمارے استاد محترم دکتر عارق نور محمد حافظ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، اور ان کی جو عمر تھی لگ بھگ 55 سال کے آس پاس ان کی عمر، یعنی اللہ تعالیٰ نے کم عمر میں کتنی برکت دی۔ ابھی ابو الثناء العلوسی رحمہ اللہ کا نام آیا ہے تو مجھے اچانک یاد آ گیا، ان کی بھی عمر 51 سال تھی جب ان کا انتقال ہوا، یعنی شمسی اعتبار سے 1803 آپ کا سن ولادت ہے، اور 1854 یعنی 1850 پر آپ کا سن وفات ہے، تقریباً 51 سال آپ کی عمر تھی، اور ایک مفسر، محدث، ادیب، شاعر، کتنی کتابوں کے مصنف، ایک بڑے جلیل قدر عالم دین۔ ان کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں، کئی ایک علوم کا مجموعہ ہے، خاص کر عربی اسالیب جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس کی افہام و تفہیم کے لیے ایک بہترین تفسیر۔ تو ابو الثناء العلوسی رحمہ اللہ نے ایک لطیف بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، اس کے بعد کیا ہے وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ دیکھو آپ اللہ نے کہا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، ٹھیک ہے، الطائفین ایک الگ عبادت ہے، طواف، لیکن جب بات نماز کی آئی تو کہا کہ وَلِلْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ وَالسُّجُودِ نہیں کہا کہ سجود کو رکوع پر عطف نہیں کیا گیا، درمیان میں باب العطف نہیں ہے، وَلِلْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ وَالسُّجُودِ ایسا نہیں ہے نا، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہا کہ کیوں یہ بغیر عطف کے ہے السجود؟ آپ نے اس کی 2 وجہ بتائی۔ ایک وجہ یہ بتائی کہ لِأَنَّ السُّجُود من جنس الرُّكُوعِ فی الخضوع، اس لیے کہ رکوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضور تواضع کا ایک مظہر ہے۔ ایک بندہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکوع کرتا ہے تو عاجزی کا، انکساری کا، خشوع خضوع کا ایک بہت بڑا مظہر ہے، چونکہ سجدہ بھی اسی کا ایک مظہر ہے، اس وجہ سے جو عطف نہیں کیا گیا، کہا کہ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ایک وجہ یہ بتائی گئی۔ ایک دوسری جو وجہ جو بتائی آپ نے، حالانکہ وہ قول ضعیف ہے، جو ہم نے قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہا تھا، وہ یہ ہے کہ بعض اہل علم نے، عطا بن ابی رباح نے کہا تھا رحمہ اللہ، کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، للطائفین سے مراد انہوں نے طواف کرنے والوں مراد نہیں لیے ہیں، الطائفین یعنی الطارئین، باہر سے آنے والے لوگ، دنیا بھر سے آنے والے لوگ، وللقائمین یعنی گویا کہ مقیمین، جو مکے کے مقیم ہیں وہ مراد ہیں، والرُّكَّعِ السُّجُودِ یہ نماز پر دلالت کرنے والی چیز ہے۔ اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اس لیے جو ہے عطف نہیں کیا گیا سجود کو عطف رکوع پر، میں سمجھتا ہوں یہ بات واضح ہے انشاءاللہ۔ لیکن پہلی والی بات یہ زیادہ درست ہے، اس لیے کہ دوسری والی جو بات ہے ایک ضعیف قول پر جو ہے قائم ہے، اس وجہ سے یہ علامہ آلوسی نے کہا رحمہ اللہ، یہ جو باتیں تھیں وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ سے متعلق۔ اس کے بعد جو 27ویں آیت کریمہ ہے جس کا آغاز میں نے پچھلی تفسیر میں کر دیا تھا، اور لفظ اذینہ کا تفصیلی طور پر میں نے جو ہے بلکہ پوری نشست اس کی معنی پر دلالت کرنے والے جتنے جو اشتقاقات ہیں اسی کو میں نے بتائے ہیں اس سے پہلی والی نشست میں۔ عربی زبان میں الاذان
کے معنی کیا ہے لغت میں، لغت عرب میں؟ الاعلام. الاعلام یا یوں بھی سمجھ لیجئے کہ الاعلام برفع الصوت، اس زیادتی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے آغاز میں کہا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اذان یعنی گویا کہ اعلام، اخبار، آگاہ کرنا، اعلان کرنا، یہ اس کا بنیادی معنی ہے. وَأَذَان، یہ جو وَأَذِّن فِي النَّاسِ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، یہ خطاب کس سے ہے؟ جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام سے خطاب ہے. سیاق بھی اسی پر دلالت کر رہا ہے. اب پچھلا موضوع پڑھتے ہوئے آئیں. حالانکہ ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی جو بھی خطاب کا جو صیغہ ہے اس کے اولین مخاطب اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں کوئی اور مخاطب ہے، اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو ایک دلیل دینی پڑے گی کہ یہاں وہ مراد ہیں، ورنہ اصل کے اعتبار سے اللہ کے رسول ہی مراد ہیں. یہ ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے بعض اہل علم سے نقل کیا ہے بغیر کسی نام لیے کی. لیکن یہاں یہ جو آیت کریمہ ہے یا اس موضوع کی جو آیات ہیں قرآن مجید میں، حالانکہ حج کی جو عبادت ہے لوگوں میں اعلان کرنا یا اس کا وجوب بتانا، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی کہے ہیں اور اللہ کے رسول سے بھی کہلوایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں مراد ابراہیم ہے علیہ السلام. یہ جمہور اہل علم کا قول ہے. شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا کہ جن اصحاب علم نے یہاں اللہ کے رسول ہی کو مخاطب بتائے ہیں، یہ اس اعتبار سے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی خطاب ہوگا پہلے اللہ کے رسول اس کے مخاطب ہیں، اس نقطہ نظر سے. ورنہ یہ آیت کریمہ اس موضوع کی جو دیگر آیات ہیں اس کا سیاق بتا رہا ہے کہ یہاں مراد ابراہیم علیہ السلام مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. کیا معنی اس کا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ؟ امام طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اے اعلم ونادی فی الناس، ونادی فی الناس یعنی آپ خبر دیں، آپ بتا دیں، آپ اعلان کر دیں، آپ لوگوں کو یہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اعلان سنا دیں کہ ان حج ایھا الناس الی بیت اللہ الحرام. اسی سے ملتی جلتی بات ابن کثیر نے بھی کہی ہے رحمہ اللہ کہ نادی الی الناس داعیا لہم، لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دیتے ہوئے لوگوں میں آواز دو، بآواز بلند لوگوں سے کہیں کہ وہ کعبۃ اللہ کی طرف آئیں اور حج کرنے کے لیے آئیں. یہ اس کا تو معنی ہے بالکل واضح ہے. وَأَذِّن، آپ دیکھو یہ باب تفعیل سے ہے، اذن یؤذن تأذینا، باب تفعیل سے ہے نا. اس سلسلے میں ابن عاشور رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے التحریر و التنویر، اس میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اذن، اذن باب تفعیل سے کیوں، مضاعف کیوں ہے؟ یہ کہا کہ یہ تکرار پر دلالت کرتا ہے کہ آپ بار بار خبر دیں، کثرت سے بتائیں، بآواز بلند بتائیں، جب تک سب سن نہ لیں آپ بتاتے رہیں بتاتے رہیں بتاتے رہیں. یہ اس فعل کا تقاضا ہے، اس اسلوب کا تقاضا ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے کہا، مثال تو انہوں نے یہ نہیں دی ہے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ کے آخر میں کہا نہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کو ایک ہی بار نہیں، آپ بارہا بتائیں، کثرت سے بتائیں. اپنی اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں ہم پر اس کو بارہا بتانا چاہیے، اپنی بیوی بچوں کے درمیان، دوست و احباب کے درمیان، خود بیٹھ کر کے بھی سوچیں، لوگوں کو بتائیں اللہ کی یہ اور یہ انعامات ہیں. تو یہ اس فعل کا تقاضا ہے. کہا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. ایک اور بات کہی ہے ابن عاشور رحمہ اللہ نے جو بہت ہی لطیف بات ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. وَأَذِّن، حالانکہ اذن یہ فعل ہے نا صیغۃ الامر اذن، لیکن اس پر جو واو ہے واو العطف. اچھا ٹھیک ہے، یہ عطف کس پر ہے، کس پر معطوف ہے؟ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے پہلی والی آیت کریمہ میں وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اس کے بعد کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. تو ابن عاشور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے اور لطیف پیرائے میں یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ان من اکرام الزائر تنظیف المکان، تنظیف البیت. یعنی ایک شخص کسی شخص کو اپنے گھر میں زیارت کے لیے بلا رہے ہیں، بطور مہمان کے لیے بلا رہے ہیں، تو
تو وہ شخص جب اس کے گھر کو آئے گا تو اس کو گھر کو بلانے سے پہلے اپنا گھر صاف کر لے. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان من اکرام الزائر تنظیف المکان. اللہ نے کہا کیا؟ طاہر بیت للطائفین والعاکفین والقائمین والرکع السجود. یعنی میرے گھر کو صاف کر دیں. کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، اتنی عظیم عبادتیں کرنے والوں کے لیے میرا گھر صاف کر دیں. پھر وَأَذِّن فِي النَّاسِ، پھر لوگوں کو دعوت دے، پھر لوگوں کو بلائیں. وَأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ قَبْلَ نُزُولِ الزَّائِرِ بِالْمَكَانِ، اس کے آنے سے پہلے جو ہے اس کو جو ہے مطلب صاف کر دیا جائے. بہت ہی لطیف جو ہے مطلب استدلال ہے ابن عاشور کا رحمہ اللہ. یہ کچھ باتیں تھیں اس آیت کریمہ سے متعلق. آخری بات آج کی اس نشست سے متعلق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یعنی لوگوں میں اعلان کر دیں، لوگوں کو باخبر کر دیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس امر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے اس حکم پر عمل کیا نا. تو عمل کی صورت کیا تھی؟ اس کی شکل کیا تھی؟ کیسے ندا لگائی آپ نے؟ کیسے آواز دیا آپ نے؟ کیسے اعلان کیا آپ نے؟ اس سلسلے میں آپ دیکھو ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ، امام المفسرین، اور لگ بھگ آپ کے ایک معاصر عالم دین عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے 327 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، تفسیر القرآن العظیم، جو تفسیر رازی سے معروف ہے. فخر الدین الرازی کی تفسیر بھی جو تفسیر رازی کہلائی جاتی ہے. تو عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے، اس میں اس آیت کریمہ سے متعلق اتنے آثار لے کر کے آئے ہیں، تقریباً کیا کہوں میں کہ جو ہے مرفوع روایت تو کوئی ثابت نہیں ہے. مرفوع روایت تو کوئی ثابت نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیسے کیا. موقوف روایت بھی کوئی صحیح ثابت نہیں ہے. البتہ بعض تابعین سے، سعید بن جبیر وغیرہ سے کچھ آثار ملتے ہیں جن کی اسانید پر صحت کا حکم بعض اہل علم نے لگایا ہے، شیخ احمد شاکر مصری وغیرہ نے رحمہ اللہ. ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے کوئی حدیث یعنی مرفوع حدیث یا موقوف کوئی روایت بسند صحیح ثابت نہیں ہے جس میں اس کی تفصیل بتائی گئی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اعلان کیا. لیکن ان سارے آثار کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ میں کیسے اس بات کو پہنچاؤں لوگوں تک. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نادی وعلینا البلاغ، آپ صرف آواز دیجئے، اعلان کر دیجئے، پہنچانا ہمارا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے صفا کی پہاڑی پر چڑھے. کچھ روایت اور آثار ملتے ہیں کہ نہیں جبل ابو قبیس، آپ دیکھیں گے جو صفا کی پہاڑی اس کی پچھلا جس کے بازو کا جو حصہ ہے، کہا کہ اس پر آپ کھڑے ہو گئے. یہ آپ نے اعلان کیا، دور تک آواز پہنچائی گئی، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ تھا اس نے بھی آواز کو سنا. اور جس شخص نے بھی کہا کہ جو ہے لبیک، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو حج کے لیے بلائے ہیں. یہ اس طرح کے آثار کی کثرت ہے. بڑی ذمہ داری سے میں بات آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کہ یہ تقریباً آثار جو ہے ضعیف ہیں، بسند صحیح ثابت نہیں ہے. حتیٰ کہ موسوعۃ التفسیر الماثور، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی مرفوع روایات ہوتے ہیں ان کا حکم بھی لگاتے ہیں، جتنی مرفوع روایات. لیکن بحیثیت بشر اس میں ایک جو خلا رہ گیا وہ یہ کہ اس میں جو صحابہ کے جو آثار ہیں سب اکجا کر دیے گئے ہیں، ان پر حکم نہیں لگایا گیا ہے. آسان کام نہیں ہے یہ کہنا، بہت آسان کام ہے، لیکن عملی طور پر ان آثار پر حکم لگانا یہ بہت مہنگا کام ہے، بہت مشکل کام ہے. لیکن طلبہ کے لیے یہ بہت مفید چیز ہو سکتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے اور جو یعنی ہمت دے، وسائل دے اللہ تعالیٰ کہ وہ بھی کام ہو جائے. تو اس میں کوئی مرفوع روایت بھی نہیں لائے ہیں وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ ابراہیم صاحب نے کیسے آواز دی. جتنے بھی لائے ہیں سب موقوف روایت ہیں یا کچھ اہل علم کی طرف سے آثار ہیں، لیکن کوئی روایت سندن صحیح ثابت نہیں ہے. لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے جو میں نے کہا کہ یہ شکل ملتی ہے کہ ابراہیم صاحب نے ایسے آواز دی. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی یعنی ذکر، بس مفسرین نے قیل، ایسی صیغت و تمریز ہی سے جو اس بات کا آغاز کیے ہیں کہ ذکر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے. اس طرح کے اسالیب سے کسی مسئلے کو ثابت کیا جاتا ہے. عبداللہ بن عباس سے، امام مجاہد سے، عکرمہ سے، قتادہ بن دعامہ سدوسی سے، اور جو ہے سعید بن جبیر سے رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سب سے یہ چیزیں ملتی ہیں، لیکن بسند صحیح کوئی بات ہمیں نہیں ملتی ہے. یہ اس آیت کریمہ کا وَأَذِّن فِي النَّاسِ
اس آیت کریمہ کی تفسیر سے متعلق کچھ باتیں تھیں. بقیہ باتیں انشاءاللہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. الحج اس کا لغوی معنی کیا ہے، کیوں اس عبادت کو الحج کا نام دیا گیا، اور جو ہے مزید جو تفصیلات ہیں اس آیت کریمہ سے متعلق انشاءاللہ آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہمارے اہل خانہ کے لیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کرے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائے. ہمارے معاون خاص حافظ سید عبدالمتین ابو عوانہ کو اللہ رب العالمین اجر جزیل سے نوازے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.